السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، فمن پس جسے، عفی یا معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اسے، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدى فمن پس جو اعتدى زیادتی کرے، جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو جو لوگ قتل کر دیے جائیں، مراد ہے جان بوجھ کر ناحق کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کی بات ہو رہی۔ اے ایمان والو جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قصاص کا حکم لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ قصاص کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، ترجمے میں بھی ہم نے قصاص ہی بولا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا، برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے، ناحق سے مراد یہ ہے کہ اس کا شرعاً کوئی قصور نہیں بنتا، تو اس کو قتل اگر کر دیا گیا تو وہ ناحق ہوگا، اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے، یعنی اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم بھی ثابت ہو جائے، تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں قصاص تو لیا جاتا تھا مگر ناانصافی کی جاتی تھی، وہ یہ کہ مختلف انسانوں کے مختلف درجے اپنے خیال سے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جاتا جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر غلام نے آزاد کو قتل کیا تو مطالبہ کیا جاتا کہ کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرمایا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے، اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی سے مراد مقتول کا وارث، ظاہر ہے یہ مسلمانوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں، کافر و مسلمانوں کے مابین کے احکام بیان نہیں ہو رہے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا حق ہے، کس کا؟ وارث کا۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ خون بہا کا مطالبہ کرنا، یعنی مالی بدلے کا مطالبہ کرنا، خون بہا یعنی مالی بدلے کا مطالبہ کرنا،
یہ فرمایا فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے کہ وہ مالی بدلہ اس سے طلب کرے۔ اور دوسری بات فرمائی وہ اداء الیہ باحسان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا فرض ہے۔ کس کا فرض ہے؟ قاتل کا۔ دونوں طرف سے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ جو مقتول کا وارث ہے وہ اگر کچھ معاف کر دے تو مطالبہ کرے کہ صرف ٹھیک ہے پیسے دے دو، میں قصاص نہیں لیتا، قصاص میں قتل نہیں کرتا۔ ظاہر خود تو نہیں قتل کرے گا، قانونی طور پر یہ سلسلہ کیا جائے گا یہ عدالت کے ذریعے سے، لیکن اگر وہ مالی مطالبہ کر لیتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہے، جان سے کم درجے کا ہے، تو فرمایا پھر یہ جو قاتل ہے اس کو بھی خوش اسلوبی سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں، معقول جو ہے وہ رقم مانگی جائے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور یہ ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص تو معاف کر دیا ہو، مگر اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کریں تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم آج کل کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پہلے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ پڑنے پر جو ہے وہ قاتل کو یا اس کے کسی گھر کے دوسرے فرد کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے اور ایسا کرنے والوں کو دنیا آخرت میں سزا کا استحقاق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا کس انداز میں اللہ کریم کی طرف سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے انداز میں سزا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو سزا نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، اور اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی، یعنی زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم بچو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ قانون قصاص کی خلاف ورزی کرنے سے تم بچو گے، یہاں پر لعلکم تتقون سے یہ مراد ہے۔ تو قانون قصاص کو عین عدل اور مساوات کا قانون قرار دیا گیا ہے اور معاشرتی نظام کے بہترین نظام کا یہ ذمہ دار ہے۔ قانون قصاص کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرنے پائے گا اور طاقتور، کمزور، سب کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا۔ یہاں یہی بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر اسلامی معاشرتی نظام کو معاشرے میں نافذ کر دیا جاتا ہے تو جتنی بھی ظلم و بربریت اور قتل و غارت ہمارے ماحول میں نظر آتی ہے اس سب کا قلع کما ہو جائے گا۔ آیت نمبر 180، کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آئے، احدکم، تمہارا کوئی، الموت، موت، ان، اگر، ترک، چھوڑا، خیراً، مال، الوصیت، وصیت، للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ وصیت کرے، یعنی دستور کے مطابق جو قانون ہے، تو دستور یعنی پسندیدہ طریقہ پر، عقل کی رعایت کے بھی کرے اور حاجت اور ضرورت کا لحاظ بھی کرے، حسن معاشرت اور حسن معاملت کو بھی دیکھے۔ اور وصیت کے لفظی معنی جو ہے وہ نصیحت کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں مراد وہ ہدایات جو وصیت کر جانے والے کی موت کے بعد قابل عمل درآمد ہوتی ہیں۔ حقاً علی المتقین،
یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء کی آیات نمبر 11 تا 41 میں تمام وارثوں کے حصوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد عموماً وصیت فرض تو نہیں رہی ہے، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔